عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکۃ الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، تو اسلام کی ہیبت اور وقت، اہمیت اس کے دل سے، قلوب سے نکل جائے گی۔ اور جب امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر، برے کاموں سے منع کرنا اور روکنا، میری امت جب یہ کام چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ وہی جو اللہ کا قرآن ہے یہ وہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث ہیں یہ وہی ہے۔ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب قرآن وہ کلام ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور جب آپس میں گالم گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی کی نگاہ سے گر جائے گی۔ یہ تین کام، تین بڑے نقصان، دنیا کی محبت دل میں آ گئی، دنیا کی اہمیت آ گئی، دنیا کے نقصان پر آپ روتے ہیں۔ آپ کا موٹر سائیکل اچانک سے ایکسیڈنٹ ہوا، آپ کے موٹر سائیکل کی ٹائر پھٹ گئی، یا آپ کے موٹر سائیکل کا ہوا نکل گیا، یا پیٹرول ختم ہو گیا، یا کوئی نقصان ہو گیا، یا چوری ہو گئی، آپ کی جوتا چوری ہو جائے جو 200-300-400 کا ہوتا ہے، دل میں ارمان ہوتا ہے۔ خدا کی قسم آج مسلمان کو جوتے کے گم ہونے پر جتنا افسوس ہوتا ہے اتنا ایک نماز کے ضائع کرنے پر نہیں ہوتا ہے۔ نماز ضائع ہو گئی اس کو اتنا بھی پریشانی نہیں ہے جتنا جوتے کے گم ہونے پر پریشان ہے۔ جوتا گم ہو گیا، میں ملوں گا، مجھے کہے گا یار میرا جوتا گم ہو گیا یار 700-800 کا تھا۔ اس کو ملے گا، بولے گا یار میرا جوتا گم ہو گیا یار 700-800 کا تھا۔ گھر میں جائے گا، بولے گا میرا جوتا گم ہو گیا یار 700-800 روپے کا تھا۔ دوست کو ملے، 10 بندوں کو سارا دن رٹ لگا کے رکھے گا، یہ کبھی نہیں بولے گا کہ آج 4 نمازیں میں نے نہیں پڑھی، 5 نمازیں میرے رہ گئیں، آج 1 نماز بھی میں نہیں پڑھی، میں مکالمہ ملنگا رہ گئے، 1 نماز میں نے نہیں تھی۔ بدبخت کو جوتا گم ہونے پر افسوس ہے، 5 نمازیں نہیں پڑھی، 6 مہینے سے 1 نماز نہیں پڑھی، اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو دنیا کی عظمت زیادہ ہے اور دین کی نہیں۔ جوتے جتنی بھی اہمیت نہیں رہ گئی امت کے دل میں نماز کی۔ استغفر اللہ کہہ دو، استغفر اللہ، مذاق نہیں۔ آپ کے جیب میں 1000 روپے ہو، آپ کے جیب کا 1000 روپے گر جائے، آپ 10 بندوں سے یا جس راستے پر گرا 10 مرتبہ وہاں گھومیں گے، جہاں جہاں گئے آپ کئی مرتبہ چکر لگائیں گے، ہے میرا 1000، ہے میرا 1000، ہے میرا 1000۔ 6 مہینے ہو گئے قرآن کی ایک آیت، ایک صفحہ پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، وہاں کے لیے کبھی قرآن کو کھولا؟ ادھر افسوس نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کی عظمت ہے لیکن دین کی عظمت نہیں ہے۔ جب دنیا کی عظمت دل میں آ جائے گی، بڑھ جائے گی، تو اسلام کی ہیبت اور وقت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، یہ سب کچھ دل سے نکل جائے گا۔ اور جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کے قرآن کے وحی کے برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جب گالم گلوچ اختیار کریں گے، آج گالی کو یہ ذہن سے بھی نکل گیا کہ گالی کتنا بڑا جرم، اور اگلا محسوس بھی نہیں کرتا کہ گالی دے رہا اور کیا ہو رہا۔ جب امت گالم گلوچ پر آ جائے گی، بات بات پر گالی دے گی، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ آج لوگوں کی بیوی کے نزدیک اہمیت کھو جائے، بیوی کے نزدیک نگاہ سے گر جائے، یا باپ کی نگاہ سے گر جائے، یا افسر کی نگاہ سے گر جائے، یا کسی دولت مند کے نگاہ سے اس کی اہمیت کم ہو جائے، اس کو افسوس لگا رہتا ہے، یار فلاں بندے کے نزدیک میری بڑی قدر ویلیو تھی، آج کل میری کوئی اہمیت، افسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مالک الملک خالق دو جہاں کی نگاہ سے یہ گر گیا ہے، اس کو ٹکے کا افسوس نہیں ہے۔ جاؤ بھاڑ میں، غرق ہو جائیں ایسے بندے۔ فرمایا یہی بہی خواہان قوم، اے قوم کے خیر خواہ ہو، ادھر بات سنو۔ ترقی اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہر شخص کو کوشاں اور سعی ہے، ہر شخص اس کوشش میں ہے کہ مسلمان ترقی کرے، اسلام ترقی کرے، لیکن جو اسباب ترقی کرنے کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف جانے والے ہیں۔ علاج مرض اور ہے، علاج اور کیا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اگر در حقیقت تم اپنے رسول روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو اور ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو تو پھر کیا وجہ ہے جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں،
رسول کو سچا بھی مانتا ہے، رسول کے تعلیمات کو سچا بھی مانتا ہے، لیکن کام کیا ہے؟ کام کیا؟ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطرناک بتا رہے ہیں، مرض بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے یوں ہوگا، فرماتے ہیں جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ بتا رہے ہیں وہی چیزیں ہمارے نزدیک سبب شفا اور صحت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، رسول بتا رہے ہیں یہ نہیں کرنا، سود نہیں پڑھنا، سود میں اگر پڑھو گے تو معیشت تمہارا برباد ہو جائے گا، لیکن ہم کہتے ہیں سود ہی سے تو ترقی ممکن ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ سود سے تمہاری معیشت برباد ہوگی، ہم کہتے ہیں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے روکا، قرآن نے زنا سے روکا، جب تم زنا کرو گے تمہارے درمیان شرم و حیا ختم ہو جائے گا، نکاح کو رواج زنا کو ختم کرو۔ ہم کہتے نہیں بھائی، نکاح مہنگا کر دیا اور جناب وہ زنا سستا ہو گیا۔ الٹا جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سبب مرض بتا رہے ہیں، فرمایا اور انہی سے وہ بیماریوں کی جڑ ہے، فرماتے ہیں اسی چیز کو ہم نے شفا اور صحت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس کے تابع یا اپنے آپ کو نہ بنا لے، جب تک مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جب تک شریعت کے تابع نہیں بنے گا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت کا تابع بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔